کارواں سرائے اگرچہ دیکھنے میں وہ مسافر خانہ معلوم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہاں قسم پرسی کی کیفیت نہ تھی۔ اتنی بھیڑ کے باوجود وہاں انتظامات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ لاکھوں مسافر دھڑا دھڑ بے دریغ گندگی پھیلا رہے تھے، لیکن کارکن اس قدر سرگرم تھے کہ منٹوں میں پھر سے جگہیں صاف کر کے رکھ دیتے تھے۔ اور حیران کن بات یہ تھی کہ کسی کارکن نے کبھی کسی مسافر سے نہیں کہا تھا کہ گندگی مت پھیلاؤ۔ وہ خاموشی سے آتے اور بات کیے بغیر صفائی کر دیتے۔ ان کی سرگرمی کار کو دیکھ کر مسافر کو یہ احساس نہ ہوتا تھا کہ اسے چھلکے، لفافے اور لیٹر پیڈ یوں ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہیے، جبکہ جگہ جگہ ڈسٹ بن بنے ہوئے تھے۔ تاہم وہ مسافر خانہ صحیح معنوں میں کارواں سرائے تھا۔ کتابوں میں تذکرے ضرور پڑھے تھے، لیکن اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا تھا کہ اس سے پہلے میں نے زندگی بھر کبھی کارواں سرائے کا مفہوم نہیں سمجھا تھا۔ ہر 10-20 منٹ کے بعد سینکڑوں لوگوں کا قافلہ بستر اٹھائے، سوٹ کیس لٹکائے مسافر خانے سے نکل کر نیچے میدان نما صحن میں جا بیٹھتا اور پھر بسوں میں لد کر نہ جانے کہاں چلا جاتا۔ ہر 10-20 منٹ کے بعد مسافر خانے کے صدر دروازے سے سینکڑوں آدمیوں کا قافلہ داخل ہوتا اور میدان نما صحن میں آ بیٹھتا۔ پھر وہ اپنا سامان اٹھائے سیڑھیاں چڑھ کر ان کمروں اور برآمدوں میں سما جاتے۔ آنے جانے والوں کا یہ تانتا ایک عجیب سما پیدا کر رہا تھا۔ جس کمرے میں مقیم تھا اس کا جغرافیہ صبح کچھ اور ہوتا، دوپہر کچھ اور شام کو کچھ اور۔ کبھی وہ ایرانیوں سے بھرا ہوتا، کبھی بھوروں سے، کبھی افریقیوں سے اور کبھی مصریوں سے۔ اکثر بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب میں باتھ روم سے واپس آتا تو اپنا کمرہ پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ وہاں میرے سوا شاید کوئی اور فرد اکیلا نہ تھا۔ لوگ ٹولیوں میں آتے تھے، ٹولیوں میں گھومتے تھے اور ٹولیوں میں کھاتے تھے۔